بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ۔ ناظرین، میں محمد الطاف احمد AB نیوز چینل میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ تو آئیے ہم آپ کو کرتے ہیں تمام خبروں سے باخبر۔ سب سے پہلے آج کی اہم خبریں۔ اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس کریم نگر وجے سارتھی کے ہاتھوں CC کیمروں کا افتتاح۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کا شخصی ٹویٹر اکاؤنٹ کچھ دیر کے لیے ہیک کر لیا گیا۔ SIO کریم نگر کی جانب سے ریویو 2021 دو روزہ نمائش کا اہتمام۔ جمعیت العلماء کریم نگر کے زیر اہتمام ریمیڈی ہاسپٹل کے اشتراک سے IB گیسٹ ہاؤس میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد۔ احمد آباد گجرات میں گوشت پر لگی پابندی، گجرات ہائی کورٹ نے کی سرزنش۔ کانگریس قائد پرینکا گاندھی نے گوا میں خواتین کو 30% تحفظات کا کیا وعدہ۔ پیدا ہنمیا فاؤنڈیشن پیدا پلی کی جانب سے 3 روزہ کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد۔ MA قادری کا TS امپلائیز سروس ایسوسی ایشن کے ریاستی نائب صدر کی حیثیت سے انتخاب۔ اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس کریم نگر رولر وجے سارتھی نے آج سیتارام پور کالونی سائی نگر روڈ نمبر 6 پر CCTV کیمروں کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر ACP وجے سارتھی نے کہا کہ CC کیمروں کی تنصیب سڑک حادثوں اور سڑک چھاپ سارقین اور دیگر جرائم کی روک تھام کے لیے معاون ثابت ہوگی۔ واضح رہے کہ سائی نگر کالونی کے معزز شہریوں نے اپنی جانب سے ان کیمروں کو بطور عطیہ پیش کیا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کا شخصی ٹویٹر اکاؤنٹ کچھ لمحوں کے لیے ہیک کر لیا گیا۔ یہ بات وزیر اعظم کے دفتر سے بتائی گئی، تاہم کچھ ہی دیر میں ٹویٹر انتظامیہ نے اسے بحال کر دیا۔ سائبر کرائمز کے ہیکرز نے اس دوران پیغام بھیجتے ہوئے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہندوستان کی حکومت نے اب بٹ کوائن کو قانونی حیثیت دے دی ہے اور بہت جلد حکومت ہند کی جانب سے 500 بٹ کوائن کی خریداری کے بعد عوام میں تقسیم بھی کیا جائے گا، جس پر عہدیداروں نے اسے غلط قرار دیتے ہوئے شہریوں کو ہوشیار رہنے کی تاکید کی۔ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کریم نگر یونٹ کی جانب سے طلبہ اور والدین کی شعور بیداری کے لیے 2 روزہ بامقصد نمائش کا ریونیو گارڈن کریم نگر میں اہتمام کیا گیا۔ اس نمائش کے اندر 3D ماڈل کے ذریعے سے مختلف سماجی برائیوں اور اخلاقی اقدار کی صورتحال جیسے جہیز کی لعنت، ڈرگس کے نقصانات، سوشل میڈیا کا غلط اور غیر ضروری استعمال، نوجوانوں میں والدین کے تئیں بیزارگی اور اس جیسے دیگر پروگرام کے ذریعے عوام الناس میں شعور بیدار کرنے کی کوشش کی گئی۔ صدر اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کریم نگر یونٹ صالح عدنان اور دیگر ممبرز و ایسوسیٹ کی ٹیم و نیز مختلف اسکولز کے طلبہ و طالبات کی شبانہ روز محنت اور جدوجہد کے ذریعے منفرد نوعیت کی اس نمائش کا اہتمام عمل میں لایا گیا۔ اس نمائش کے پہلے دن 3000 طلبہ اور اولیاء طلبہ نے اس بامقصد نمائش سے استفادہ کیا، جبکہ دوسرے دن بھی رات دیر گئے سینکڑوں طلبہ و طالبات اور سرپرستوں نے اس نمائش کا مشاہدہ کیا۔ واضح رہے کہ اس نمائش میں خواتین اور طالبات کی کثیر تعداد دیکھی گئی، غیر مسلموں کی تعداد بھی قابل لحاظ تھی۔ شہر کے 50 سے زائد اسکولز اور کالجز کے طلبہ و طالبات نے اس نمائش کے انعقاد پر SIO کے ذمہ داروں کی ستائش کی۔ صدر اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کریم نگر یونٹ عدنان صالح نے تمام پارٹیسپینٹس اور وزٹرز کے ساتھ ساتھ اسکول و کالج کی انتظامیہ کا شکریہ بھی ادا کیا۔ دوسری جانب صدر مسلم سینئر سٹیزن کریم نگر نے عبد الحمید، کنٹریکٹر کمال الدین، سینئر جرنلسٹ و کرسپونڈنٹ محمد نثار احمد، پروپرائٹر نیشنل پیلس محمد سراج مسعود، جرنلسٹ کنٹریکٹر محمد ریاض الدین، محمد خلیل الدین ریاض اور خواجہ عالم الدین نے SIO کریم نگر یونٹ کی جانب سے اس مفید و کارآمد نمائش کے انعقاد پر انہیں مبارکباد پیش کی۔ BJP زیر قیادت گجرات حکومت نے پچھلے دنوں احمد آباد میں گوشت پر پابندی عائد کر دی تھی، جس پر گجرات ہائی کورٹ نے حکومت کے اس فیصلے پر حکمرانوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ ہندوستان ایک آزاد ملک ہے اور یہاں کے شہریوں کو کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے یہ BJP حکومت طے نہیں کر سکتی۔ گجرات ہائی کورٹ کی سرزنش کے بعد
امید کی جا رہی ہے کہ بی جے پی حکومت گوشت پر عائد پابندی کے اپنے فیصلے کو واپس لے سکتی ہے۔ کانگریسی قائد پرینکا گاندھی نے آج گوا میں عوامی جلسے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر انتخابات کے بعد کانگریس پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو ایسی صورت میں وہ خواتین کو 30% تحفظات دیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ گوا میں دیگر پارٹیوں کو بالخصوص عام آدمی پارٹی کو کسی قسم کا کوئی موقع نہیں دینا چاہیے۔ پرینکا گاندھی نے اس موقع پر عام آدمی پارٹی پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ دہلی کی فضائی آلودگی ایئر پولیوشن کے لیے عام آدمی پارٹی ہی ذمہ دار ہے۔ پیدا ہنمیا فاؤنڈیشن پیداپلی کے فاؤنڈر ممبر داسری اوشا نے بتایا کہ اس ماہ کی 24 تاریخ سے پیدا ہنمیا فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام 3 روزہ کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، جس میں پیداپلی، اودیلا، سلطان آباد، کلوا سری رامپور، جولاپلی اور ایلیگیٹ کے نوجوان حصہ لے سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ 3 روزہ ٹورنامنٹ سلطان آباد میں کھلایا جائے گا۔ صدر داسری ہنمیا نے کرکٹ ٹورنامنٹ کے کامیاب انعقاد کی امید ظاہر کی۔ ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے آج اس بات کی وضاحت کی کہ حکومت کسی بھی گورنمنٹ کالج کو برخاست کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ انہوں نے یہ بات اس افواہ کی تردید میں کہی کہ حکومت ریاست کے 705 گورنمنٹ کالجز کو برخاست کرنا چاہتی ہے یا پھر خانگیانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ ریاست تلنگانہ کے 404 گورنمنٹ کالجز میں 2 لاکھ طلبہ زیر تعلیم ہیں، چنانچہ اس قسم کی افواہوں پر ہمیں کان نہیں دھرنا چاہیے۔ محمد احمد ڈائریکٹر گلوبل کوچنگ سینٹر کی اطلاع کے بموجب ایس آئی کانسٹیبل کے لیے گلوبل کوچنگ سینٹر پر 3 مہینے کی کوچنگ گراؤنڈ پریکٹس کے ساتھ 50% ڈسکاؤنٹ پر دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ گلوبل کوچنگ سینٹر پر کمپیوٹر کورسز، انجینئرنگ کورسز کے علاوہ اسپوکن انگلش کی کلاسز بھی چلائی جا رہی ہیں۔ ٹی ایس مائنارٹی امپلائیز سروس ایسوسی ایشن کے ریاستی نائب کی حیثیت سے ضلع کریم نگر کے جواں سال حرکیاتی قائد ایم اے قادری کو منتخب کیا گیا ہے۔ ٹی ایس مائنارٹی امپلائیز سروس ایسوسی ایشن کے ذمہ دار حافظ شیخ نثار احمد، فیاض علی رضوی، محمد سعید الدین، محمد عبدالسمیع، سرور شاہ بیابانی، حبیب الرحمان اور دیگر قائدین نے انہیں تہنیت پیش کی اور گلپوشی کی۔ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا پیداپلی یونٹ کے زیر اہتمام مسجد وزٹ پروگرام کے تحت 30 غیر مسلم طلباء نے مسجد کا دورہ کیا اور مختلف شکوک و شبہات کا ازالہ کرتے ہوئے مفید معلومات حاصل کی۔ برادران وطن کو مسجد کے متعلق واقف کروانے کا یہ اہم پروگرام ملک کے طول و عرض میں بڑی کامیابی کے ساتھ منعقد کیا جا رہا ہے۔ جمیعت العلماء کریم نگر کے زیر اہتمام ریمیڈی ہاسپٹل کے اشتراک سے آئی بی گیسٹ ہاؤس میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد۔ خوشی اور گلدستہ پیش کر رہے ہیں۔ میں جناب حافظ محمد ضیاء اللہ خان صاحب اور مولانا قاضی محسنی صاحب نائب صدر جمیعت العلماء سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جناب کمال గౌరవనీయులు సురేంద్రరావు సార్ గారికి, అదేవిధంగా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలు జనాబ్ ముఫ్తీ ఇతిమహాద్ ఉల్ హక్ గారికి, అదేవిధంగా प्रेसिडेंट जमा। آخر میں ہم اس امید کے ساتھ آپ سے وداع لیتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں گے اور مزید خبروں کے لیے بیل آئیکن کو بھی دبانا نہ بھولیں۔